بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے صحابی تھے کہ جنہیں آپ نے مختلف قسم کے راز بتلا رکھے تھے۔ چنانچہ حضرات صحابہ میں ان کا لقب صاحب السر تھا، جس کا مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے اسماء ان کو بتا رکھے تھے۔ چنانچہ بعض اوقات حضرات صحابہ دیکھتے تھے کہ اگر مدینہ میں کسی شخص کا انتقال ہوا تو حضرت حذیفہ ان کے جنازے میں شریک ہیں یا نہیں۔ تو حضرت حذیفہ اگر جنازے میں شریک ہوتے تو صحابہ سمجھ جاتے کہ یہ جو انتقال کرنے والا شخص ہے یہ منافق نہیں تھا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف قسم کے حالات کے بارے میں بہت کچھ پوچھ رکھا تھا۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ دیگر صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں، اعمال صالحہ کے بارے میں پوچھتے تھے، جبکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کرتا تھا کہ جن سے بچا جائے۔ چنانچہ میرے سوالوں کا تعلق زیادہ تر شر سے متعلق تھا۔ چنانچہ ایک دفعہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ ہم جاہلیت اور شر کے دور میں تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اسلام کی توفیق عطا فرمائی اور خیر کے دور سے نوازا، تو کیا اس خیر کے بعد شر ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، جی ہاں شر ہوگا۔ آپ نے پھر پوچھا کہ کیا اس شر کے بعد خیر ہوگی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں خیر ہوگی، ولیکن فیہ دخن، اس میں کچھ کدورت ہوگی، یعنی 100% بھلائی نہیں ہوگی، بلکہ اس میں کچھ نہ کچھ شر کی آمیزش ہوگی۔ قوم یہدون بغیر ہدی، کہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جو میرے طریقے کے علاوہ دوسرے طریقوں کی طرف لوگوں کو بلائیں گے۔ تعرف منہم وتنکر، ان لوگوں کی کچھ باتوں کو آپ اچھا سمجھو گے اور کچھ باتوں کو آپ برا سمجھو گے۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر پوچھا کہ کیا اس خیر کے بعد بھی شر ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں اس کے بعد بھی شر ہوگا، کہ دعات الی ابواب جہنم، کہ ایسے لوگ ہوں گے، مختلف قسم کے فرقے ہوں گے جو جہنم کے دروازوں کی طرف لوگوں کو بلائیں گے۔ من اجابہم الیہا قذفوہ فیہا، جو ان کی باتوں کو مانے گا، جہنم کے راستوں کی طرف آئے گا تو وہ اسے پکڑ کے جہنم میں پھینک دیں گے۔ ایک روایت میں مزید ان لوگوں کی صفات بیان کی کہ یہ ایسے لوگ ہوں گے لا یہتدون بہدی، جو میری شریعت کی طرف، میرے راستے کی طرف نہیں بلائیں گے، ولا یستنون بسنتی، اور نہیں میری سنت کی طرف لوگوں کو بلائیں گے۔ وفیہم رجال قلوبہم قلوب الشیاطین، اور ان لوگوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جن کے دل شیطانوں والے دل ہوں گے، فی جسمان انسن، انسانی شکل میں، یعنی دیکھنے میں وہ انسان ہوں گے لیکن ان کے دل، ان کے حالات، ان کی صفات شیطانوں کی طرح ہوں گے۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ اے اللہ کے رسول، ماذا اصنع، کہ ایسے موقع پر میں کیا کروں، کہ جب میں دیکھوں کہ اس طرح کے فرقے اور مختلف لوگ پائے جا رہے ہیں جو جہنم کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، تو ایسے میں کیا کروں؟ تو فرمایا تلزم جماعت المسلمین و امامہم، کہ مسلمان دیندار لوگوں کی اکثریت کو لازم پکڑنا، کہ آپ دیکھو کہ جو دیندار صحیح معنی میں مسلمان ہیں ان کی اکثریت کس طرف جا رہی ہے، انہی کے ساتھ رہنا، انہی کے امام کے ساتھ رہنا۔ حضرت حذیفہ نے فرمایا یا رسول اللہ، اگر اس موقع پر
مسلمانوں کی اکثریت نہ ہوئی، دیندار لوگوں کی اکثریت نہ ہوئی، ان کا امام نہ ہوا، تو پھر میں کیا کروں گا؟ تو فرمایا اعتزل تلک الفرق کلھا، ان تمام کے تمام فرقوں سے دور رہنا، ان سے کنارہ کش رہنا، اگرچہ تمہیں کسی درخت کی جڑ سے پناہ لینا پڑے، حتیٰ یدرکک الموت، یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ طویل حدیث ہم نے سنی کہ اس میں آپ نے مختلف زمانوں اور مختلف ادوار کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس میں خیر کا بھی دور ہوگا، شر کا بھی دور ہوگا، اور جو شر کا دور ہوگا اس میں مختلف قسم کے فرقے ہوں گے، ان فرقوں کے مختلف بانی ہوں گے جو ضلالت اور گمراہی کی طرف، جہنم کے دروازوں کی طرف بلانے والے ہوں گے۔ تو ان سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے، اور بچنے کا طریقہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جو دیندار مسلمان ہوں گے، دیندار متبع سنت مسلمانوں کی اکثریت جس راستے کی طرف جا رہی ہوگی اسی راستے پر رہنا، ان فرقوں کی طرف، مختلف قسم کے نظریات کے حامل لوگوں کی طرف متوجہ نہ ہونا۔ تو یہ حدیث ہے تو لمبی، لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ صحیح معنی میں جو مسلمان ہوں اور اہل حق دیندار ہوں، ان کے ساتھ رہنا، ان کے اکثریت کے ساتھ رہنا، انہی کے امام کو، انہی کے پیشوا کو درست سمجھنا، اس کے علاوہ جتنے مختلف قسم کے افکار و نظریات ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا۔